Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our lesson for class 12th, subject political science, and topic is third 5-year plan, 1961-1966. Previously we read first 5-year plan and second 5-year plan. جو پہلی فرسٹ ایئر پلان تھی اس میں سٹرس تھا ایگریکلچر کا، لیکن جو دوسری جو تھی سیکنڈ جو تھی 5-year پلان اس میں سٹرس تھا انڈسٹری کا. لیکن جو یہ تھرڈ 5-year پلان ہے اس میں سٹرس ہے ایگریکلچر بھی اور انڈسٹری کا. سب سے پہلے کہیں گے کہ یہ جو پلان جو ہوتے ہیں یہ کیوں بنائے جاتے ہیں، ان کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے جو ان کا آبجیکٹو ہوتا ہے جو 5-year پلان جو ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے آبجیکٹو جو ہوتا ہے اکانومک گروتھ پہلا ہوتا ہے. یعنی جو اکانومک ہے اس کا گروتھ ہونا چاہیے. اکانومک یعنی اقتصادیات کا وہ علم ہوتا ہے جس میں دولت کی پیدائش اور تقسیم کے بحث کی جاتی ہے. تو اس کا یہ آبجیکٹو ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہوتا ہے اکانومک گروتھ. تو دوسرا جو ہے اس کا اکانومک اکویٹی اینڈ سوشل جسٹس. اکانومک اکویٹی ہو گیا انصاف، معاشی انصاف، اینڈ سوشل جسٹس اور سماجی انصاف. سوشل جسٹس میں نے سماج میں انصاف، سماجی انصاف اور اکانومک اکویٹی اور یہ جو ہے معاشی انصاف، یہ اس کا دوسرا ہوتا ہے. اکانومک اکویٹی اینڈ سوشل جسٹس اس کا دوسرا ہے. تیسرا آبجیکٹو جو اس کا ہے فل امپلائمنٹ، یعنی ہر ایک کو روزگار ملنا چاہیے، فل امپلائمنٹ ہونا چاہیے. یہ پلان جو ہوتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے آبجیکٹو جو ہوتا تھا جو انڈیا میں بنائے جاتے تھے. چوتھا ہے سیلف ریلائنس ہو گیا بھروسہ، سیلف ریلائنس توکل. اور اس کا جو سیلف ریلائنس اور جو پانچواں جو ہے ماڈرنائزیشن ہو گیا جدید سازی. یعنی اس کے جو 5 جو آبجیکٹوز ہے، سب سے پہلے میں نے بولا کہ اکانومک گروتھ ہے، دوسرا میں نے بولا اکانومک اکویٹی اینڈ سوشل جسٹس، اور نمبر 3 ہم نے بولا فل امپلائمنٹ، اور نمبر 4 ہم نے بولا سیلف ریلائنس، اور 5واں ہم نے بولا ماڈرنائزیشن ہو گئی جدید سازی. یہ آبجیکٹوز تھے جو یہ پلان جو تھے جو ان کو یہ بناتے تھے ان کا یہ مقصد تھا کہ اس کے یہ آبجیکٹوز تھے. تو آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے تھرڈ 5-year پلان. جو پلان اس پلان میں کیا دا تھرڈ پلان emphasized the need to increase agriculture. جو پہلا جو پلان تھا اس میں ایگریکلچر پر سٹرس تھا، جو دوسرا تھا اس میں انڈسٹری پر تھا، لیکن جو تھرڈ میں تھا دا تھرڈ پلان emphasized the need to increase agriculture. اسے زور دیا کہ جو ایگریکلچر جو ہے اس کو کیا کرنا ہے، یہ انکریز ہونا زیادہ ہونا چاہیے. انکریز ایگریکلچر پروڈکشن، جو انکریز ہونی چاہیے. اس میں انہوں نے پلان میں جو تھا تھرڈ 5-year پلان میں انہیں بولا کہ ہم انکریز ہونا چاہیے، ایگریکلچر پروڈکشن جو ہے انکریز ہونا چاہیے بائی پرووائڈنگ ایڈوکیٹ اریگیشن فیسلٹی، تاکہ جو یہ ایریگیشن پروڈکشن جو ہے انکریز ایگریکلچر پروڈکشن تبھی ہو سکتی ہے جب اریگیشن فیسلٹی ہو. تو انہوں نے بولا کہ ہمیں اس میں کیا کرنا ہے، ہمیں اریگیشن فیسلٹی رکھنی ہے، تب کیا ہو جائے گا، تب ہمیں انکریز ایگریکلچر پروڈکشن ہو جائے گی. یوز آف فرٹیلائزرس، یعنی یوز ہونا چاہیے اس میں فرٹیلائزر یعنی کھاد ہونی چاہیے. جب ہم کھاد ڈالیں گے تو کھاد کی وجہ سے ہمارا جو ایگریکلچر پروڈکشن ہے وہ انکریز ہو جائے گا. امپروو کراپنگ پیٹرن، اور جو کراپنگ پیٹرن ہمیں ہے اس کو ہمیں کیا کرنا ہے، امپروو کرنا ہے. اینڈ سوائل کنزرویشن، اور کیا ہے جو سوائل جو بچاؤ ہے، مٹی کا تحفظ ہمیں کرنا ہے. تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، مٹی کا ہمیں تحفظ کرنا ہے. تو یہ انہوں نے پہلے جو یہ پلان جو تھے اس میں انہوں نے کنزرویشن ہو گیا تحفظ دینا ہے. تو ہمیں جو یہ پلان جو تھا 3rd پلان جو تھا اس میں کیا تھا، انکریز جو یہ ایگریکلچر پروڈکشن انکریز ہونا چاہیے،
اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, ہمیں ایڈوکیٹ فیسلٹیز دینی چاہیے. سب سے پہلے یوز آف اریگیشن ہونا چاہیے, فیسلٹیز ہونی چاہیے, یوز آف فرٹیلائزرس ہونا چاہیے, امپروو کراپنگ پیٹرن کرنا چاہیے, امپروو ہمیں کرنا چاہیے. سیال کنزرویشن ہو گیا, ہمیں مٹی کا بچاؤ بھی کرنا ہے. دا پلانرز emphasized the need to develop agriculture economy. تو ان نے کیا کیا, جو یہ پلانرز تھے ان نے امپیس دیا نیڈ ٹو ڈیولپ ایگریکلچر اکانومی جو ہے, جو ہمیں یہ جو پیسہ ملتا ہے ایگریکلچر میں, جو ہمارے آمدنی ہوتی ہے along cooperative lines, وہ cooperative lines پر ہونا چاہیے. یہ کیا ہونا چاہیے, cooperative line. cooperative جو ہوتا ہے یعنی اقتصادی تعاون کی بنیاد پر کوئی کاروبار یا ادارہ کو بولتے ہیں کوآپریٹو. یعنی کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس سے ہمیں کیا ہو جائے گا, ایگریکلچر اکانومی ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکے. لائن اینڈ ڈائیورسفائی دا رورل اکانومی انکلوڈنگ نان. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ڈائیورسفائی کرنا ہے, تبدیلی لانی ہے رورل اکانومی میں انکلوڈنگ نان ایگریکلچر ایکٹیویٹی. ہمیں کیا کرنا ہے رورل اکانومی کے ساتھ, ہمیں رورل اکانومی جو ہے ایگریکلچر جو ہے اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے, نان ایگریکلچر ایکٹیویٹیز بھی ہمیں کرنے ہیں. ایک تو ہمیں کرنا ہے ایگریکلچر ایکٹیویٹیز اور دوسرا ہمیں کرنا ہے نان ایگریکلچر ایکٹیویٹیز. ایگریکلچر ایکٹیویٹیز میں ہم نے بولا کہ فرٹیلائزر ہونے چاہیے, اریگیشن فیسلٹی ہونی چاہیے, تو ایسے یہ امپروو کراپنگ پیٹرن ہونا چینج ہونا چاہیے, امپروو کرنا ہے کراپنگ پیٹرن, یا اس کے ساتھ سوائل کنزرویشن ہے یہ. تو ان نے بولا کہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے, تو اکانومی رورل اکانومی جو ہے تو ڈائیورسفائی دا رورل اکانومی کو انکلوڈنگ تبدیلی لانی ہے اس میں نان ایگریکلچر ایکٹیویٹیز بھی کرنی ہے, تاکہ اس سے کیا ہو جائے گا, اس سے جو کیا ہو جائے گا, یہ رورل اکانومی بڑھ جائے گی. لائک کیا کرنا چاہیے, فش کرنا چاہیے, وہ مچھلی پالن اس کو بولتے ہیں, یا پولٹری شروع کرنی چاہیے, یا اینیمل ہسبینڈری شروع کرنا چاہیے, یا ڈیری فارمنگ کرنی چاہیے, ایٹسٹرا. تو اس سے کیا ہو جائے گا, اس سے ہماری جو اکانومی ہے ایگریکلچر کے ساتھ نان ایگریکلچر ایکٹیویٹیز بھی ہمیں کرنی چاہیے. لائک وائز دا پلان آلسو emphasized, اور جو پلان جو اس نے ایمفیس دیا, زور دیا, دا نیڈ فار ریپڈ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ فار دا اکانومی. انہوں نے بولا کہ ہمیں زور دینا ہے کس پر, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پر بھی زور دینا, ایگریکلچر پہ بھی زور دینا ہے اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پہ ہمیں زور دینا ہے تاکہ ہماری اکانومی بڑھ جائے. emphasis was laid to on heavy industries. انہوں نے کیا کیا, جو ہیوی انڈسٹری انہوں نے اس پر بھی زور دیا, لائک کول, آئل, اسٹیل, الیکٹرانکس, پاور, مشینز, بلڈنگز, کیمیکلز, انجینئرنگ ایٹسٹرا. تو انہوں نے بولا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اس کے ساتھ ایگریکلچر کے ساتھ نان ایگریکلچر ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بھی ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں نیڈ, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اس پر بھی زور دینا چاہیے, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے. تو اس کے ساتھ میں کیا کیا ایمفیس لیڈ, ہمیں کیا کرنا ہے ہیوی انڈسٹریز پر. اس میں کیا کیا آ گیا, کول آ گیا, آئل آ گیا, اسٹیل آ گیا, الیکٹرانکس آ گئے, پاور, مشینز, بلڈنگز, کیمیکلز, انجینئرنگ ایٹسٹرا. It aimed to build a sound capital base and make economy self-reliant and self-sustained. اس نے کیا کہا, ان کی ایم جو تھی کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے, ساؤنڈ کیپٹل بیس بننی چاہیے, اور اسے کیا, اینڈ میک اکانومی, جو اکانومی ہماری ہے وہ کیا ہونی چاہیے, سیلف ریلینٹ, ایبل ٹو ڈو اور ان. تو ہمیں سیلف ریلینٹ یعنی ایبل ٹو ڈو, ہمیں آزاد ہونا چاہیے. یہ جو اکانومی جو ہے ساؤنڈ کیپٹل بیس اینڈ میک دا اکانومی سیلف ریلینٹ, آزاد اینڈ سیلف سسٹینڈ. دا تھرڈ پلان ایمڈ, جو تھرڈ پلان جو تھی, فار آٹونامی آف ایگریکلچر اینڈ انڈسٹری. جو تھرڈ پلان جو تھا وہ چاہتا تھا کہ ہم آٹونامی ہو گیا, خود مختاری دینی ہے. کس کو دینی ہے, ایگریکلچر کو بھی اینڈ انڈسٹری کو بھی آٹونامی. دا تھرڈ پلان ایمڈ فار آٹونامی آف ایگریکلچر اینڈ انڈسٹری. ہمیں کیا کرنا چاہے, ہمیں آٹونامی دینی چاہیے ایگریکلچر کو بھی اور انڈسٹری کو بھی. It aimed of mobilization of
इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज फॉर नेशनल एंड रीजनल। उसने क्या किया, उसने बोला हमें क्या करना चाहिए, मोबिलाइजेशन हो गया, तागीर पजीरी करनी चाहिए, तब्दीली लानी चाहिए, इंटरनल भी एंड अंदरून भी और बाहर भी। रिसोर्सेज जो है हमें अंदरूनी रिसोर्सेज जो है उनमें भी तब्दीली लानी है, और जो एक्सटर्नल उनमें भी तब्दीली फॉर नेशनल एंड रीजनल, नेशनल और रीजनल डेवलपमेंट के लिए। द बैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी, जो बैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी की थी, जो बैलेंस था, जिसकी जो स्ट्रेटजी हो गया बदामी जो थी, हाउएवर लेड टू लो ग्रोथ रेट, उससे क्या हो गई, जो हमें ज्यादा हो गया बैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी, हाउएवर लेड टू लो ग्रोथ रेट, तो उसको कम रेट हो गई, लो ग्रोथ रेट हो गई। हाई इन्फ्लेशन एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, हाई इन्फ्लेशन, हाई हो गया इन्फ्लेशन हो गया अफराद ज़र, हाई इन्फ्लेशन एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, और बैलेंस जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो थी, क्राइसिस हो गई जो बैलेंस पेमेंट थी। द पोर परफॉर्मेंस, जो पोर परफॉर्मेंस रह गई, लेड टू सस्पेंशन ऑफ फोर्थ प्लान, तो उसकी वजह से, किसकी वजह से, द बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी है क्या लेड टू लो ग्रोथ रेट हो गए, तो हाई इन्फ्लेशन एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से ये हो गया, तो उनने क्या किया, द पोर परफॉर्मेंस लेड टू द सस्पेंशन ऑफ फोर्थ प्लान, तो उन्हें सस्पेंशन की इल्तिवा में रखी, सस्पेंशन, तो उनने इसको किया, इल्तिवा में रखा, ताखीर किया, सस्पेंशन किया ऑफ फोर्थ, जो फोर्थ प्लान थी, फोर्थ प्लान। इट फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू हैव एनुअल प्लान्स, तो उन्हें फोर्स किया गवर्नमेंट को, हमें क्या होना चाहिए, हमें एनुअल प्लान्स होने चाहिए फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, जो आने वाले 3 साल हैं उनके लिए हमें क्या होना चाहिए, एनुअल प्लान्स होने चाहिए। द पीरियड वाज कॉल्ड एज प्लान हॉलिडे बाय द क्रिटिक्स, जो ये क्रिटिक्स जो है उन्होंने उसको क्या बोला, ये जो नेक्स्ट 3 प्लान जो थी 1966 से 69 तक, द पीरियड वाज कॉल्ड, इस पीरियड को क्या कहा गया, प्लान हॉलिडे बाय, जो क्रिटिकल जो थे तो उन्हें इसको बोला कि इसको उन्होंने नाम दिया प्लान हॉलिडे, इसको उन्होंने नाम दे दिया। टुडे इज लेसन इज कंप्लीटेड। थैंक यू।